سامنے دیکھیے ایسا جیسے پریس کانفرنس سن رہے ہیں. جی آپ سب کو آواز صاف آ رہی؟ جی سٹارٹ کریں. آج کی اس پریس کانفرنس میں شریک تمام صحافی حضرات اور وہ تمام لوگ قائد تحریک الطاف حسین سمیت رابطہ کمیٹی کے اراکین سمیت جو اس پریس کانفرنس کو یہاں دیکھ رہے ہیں یا بذریعہ لائیو سٹریمنگ دیکھ رہے ہیں، تمام تحریکی ساتھی، مائیں، بہنیں، بزرگ، ہمدرد دنیا میں جس حصے میں ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم. آج کی اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے بغیر زیادہ کچھ کہے. کچھ افواہیں پھیلائی گئیں. آج سے چند ہفتے قبل میں نے اسی دفتر میں اسی جگہ ایک ویڈیو بریفنگ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میری علالت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں اپنا علاج کرانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے میں نے تحریک سے درخواست کی ہے کہ مجھے میری ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے، چھٹی دے دی جائے. ایک درخواست کی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ تھی، تو قائد تحریک الطاف حسین نے اس کو منظور کر لیا تھا اور میں باقاعدہ یہاں سے بتا کے
علاج کے لیے امریکہ گیا تھا. جانے سے پہلے میرا یہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جو ابھی بھی جاری ہے، لیکن میرے جانے کو جو ایک خالصتاً ذاتی وجوہات کی بنا پر تھا، اس کو میڈیا کے بعض ذرائع نے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے ایم کیو ایم کے سیاسی مخالفین نے، ایجنسیوں کے ایجنٹس نے اس کو انتہائی نیگیٹولی اس کو پروجیکٹ کیا. تمام میڈیا ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سب افواہیں چل رہی تھیں، میں نے اس وقت صرف ایک انگریزی اخبار کو ان کے نمائندے سے بات کر کے میں نے اپنا ڈینائل دیا تھا، لیکن وہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام الزامات کا، ان افواہوں کا سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ میں یہاں آج ایم کیو ایم کے دفتر میں موجود ہوں، اور اس سے بڑا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا. رابطہ کمیٹی کے اراکین یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو افواہیں پھیلانی ہے تو پھیلائے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلو دا بیلٹ چیزیں ہیں. یہ اصل جس کو کہتے ہیں کہ مقصد سے ہٹ کے چیزوں کو فروئی معاملات میں لگانا. بیماری ایک پرائیویٹلی معاملہ ہوتا ہے. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی سوال کیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں پھر یہ ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیں، اس معاملے میں پرائیویسی کا احترام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور بس ایک ہی درخواست اس وقت بھی تھی، ابھی بھی ہے، کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنا کرم کیا اور ابھی بھی اس سے رحم اور کرم کی درخواست ہے، اور آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے. میں اپنی موجودگی سے جو پیغام دینا چاہتا تھا، وہ میری موجودگی سے وہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ سیاسی مخالفین کو. اس بارے میں مزید اب کچھ نہیں کہوں گا. جو کچھ کہا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے جس نے جو جھوٹ بولا اور جھوٹ بول رہے ہیں، جو بس زبانی ایجنسیوں کے کہنے پہ جن لوگوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں. یہ ان کا کردار ہے، یہ میرا نہیں ہے، نہ میری تربیت کا حصہ ہے کہ میں کسی کی اپنی ذات پہ کی گئے تنقید کا جواب دوں، اور نہ ہی میں کسی کی ذات پہ تنقید کروں گا. اب ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم جد و جہد آج نہیں کر رہے بلکہ ہماری پوری زندگیاں گزر گئیں، وہ مسئلہ ہے مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو لے کے قائد تحریک الطاف حسین نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی ہمارا جو اصل پیوٹ جس کے گرد ہم اس تحریک کو چلا رہے ہیں، وہ مہاجروں کی شناخت اور مہاجروں کے لیے جو تمام بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کا حصول ہے. اس سے ہم نہ ماضی میں دستبردار ہوئے، نہ آج ہوئے، اور نہ انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک ہوں گے. بلکہ جو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ مہاجروں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ، اس میں یہ جو سوال ہے پورا جو مہاجر ایشو، وہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے. آج جن چیزوں کی نشاندہی الطاف بھائی برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے، وہ تمام چیزیں آج ایک ریئلٹی بن کے، ایک حقیقت بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ گفتگو کروں گا، اور یہ میں ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے چونکہ اس ایشو پہ کچھ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کہ اصل جو کسی بھی قوم کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ذہنی غلامی کا ہوتا ہے. جسمانی غلامی بعد میں شروع ہوتی ہے، ذہنی غلامی پہلے شروع ہوتی ہے. اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ذہنی طور پر غلام بنایا جائے، کیونکہ جسمانی غلامی مختصر ہو سکتی ہے، بہت محدود ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف اگر ذہنی آزادی موجود ہو تو
جدوجہد کر کے اس غلامی کو، جسمانی غلامی کو، آزادی میں جب چاہے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مہاجروں کو بنیادی طور پر، ذہنی طور پر غلام بنا کر پھر مستقل بنیادوں پر جسمانی غلام بنانے کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ بھرپور طریقے سے شامل ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، قائد تحریک الطاف حسین اپنے حالیہ خطابات میں واضح کر چکے، پنجاب یا پنجابی ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ عام پنجابی سے ہمارا، غریب پنجابی سے جو اس استحصال کا حصہ نہیں ہے ہمارا، نہ جھگڑا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ الطاف بھائی آج بھی اپنے خطابات میں غریب پنجابی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس حقیقت سے، اور پنجابی بھی اپنی اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے کہ پاکستان اس وقت، برطانوی جب سامراج چلا گیا، برطانیہ کی حکمرانی ختم ہو گئی، تو صرف ایک صوبے کی بیسیکلی آزادی شروع ہوئی، وہ پنجاب۔ بنگالی ہوں یا بلوچ یا مہاجر یا پشتون، ان سب کی غلامی بڑھتی چلی گئی۔ سندھیوں نے ضرور فوائد اٹھائے اس آزادی سے، کیونکہ ان کی تو پوری زمینیں گروی رکھی ہوئی تھی ہندو بنیوں کے ہاتھوں۔ پاکستان بننے سے تو ان کی اصل میں لاٹری کھلی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے کراچی میں، تو میرے ساتھ جتنے طلباء ہوتے تھے، ان سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ بنے۔ باقاعدہ مقابلے کے امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جو کمیشن کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا، باقاعدہ فزیکل تیاری ہوتی تھی، لوگ گراؤنڈ میں دوڑتے تھے، جاگنگ کرتے تھے، فٹنس پہ اپنا زور دیا کرتے تھے، کچھ لوگ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے تھے، اس کے امتحان کی تیاری کرتے تھے اور اپلائی کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور 1 کا ہو رہا ہے، 2 کا ہو رہا ہے، 3 کا ہو رہا ہے۔ بتدریج یہ چیز اسٹیبلش ہوتی چلی گئی کہ آپ کتنی بھی تیاری کر لیں، آپ کتنے بھی اہل کیوں نہ ہوں، آپ کو پاکستان کی ایئر فورس میں، پاکستان کی فوج میں، چاہے پائلٹ کا کمیشن ہو یا سیکنڈ لیفٹیننٹ کا کمیشن ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ میں حلفیہ قسمی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو 40 لڑکے بیچ میں تیاری کرتے تھے، کسی ایک کا نہیں ہوتا تھا۔ ایک پنجابی لڑکا کراچی سے آ کے اپلائی کرتا تھا، جو سب سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ہمارے نزدیک نکما ہوتا تھا، اس کو کمیشن مل جاتا تھا۔ سب حیران ہوتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی ہم کو فوج میں لیا ہی نہیں جائے گا، تو اس تیاری کا فائدہ کیا؟ یعنی وہ نقطۂ آغاز غلامی کا کہ اب ہمیں لینا ہی نہیں ہے فوج کے اندر، تو تیاری کا فائدہ کیا؟ ہم نے اس کو اپنا فیٹ سمجھ کر قبول کر لیا۔ مقابلے کے امتحان کی کتنی بھی تیاری کر لیں، ہمیں بیوروکریسی کی ملازمتوں میں لینا نہیں ہے پنجاب نے اور سندھ نے، تو تیاری کا فائدہ کیا؟ اس کی تیاری کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو ہم فوج سے بھی باہر اور بڑی ملازمتوں سے بھی باہر، سرکاری۔ پھر سندھ کے جو سب سے بڑا فاشسٹ بھٹو، جس نے سندھی نیشنلزم کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، اس نے پاور میں آنے کے بعد کوٹا سسٹم لگایا اور پورے سندھی پیپل پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا، اور بھٹو کے ڈیڈی فوجی عامر جنرل ایوب اور اس کے بعد یحییٰ خان نے اس کو انڈورس کیا، اور کوٹا سسٹم لگا کے 60% نکمے ان پڑھ جاہل گوار دیہاتیوں کو کوٹا دے دیا گیا دیہی علاقوں سے، کہ یہ پیچھے ان کو اوپر لانا ہے۔ اور جو 40% کوٹا جو شہری علاقوں کو دیا گیا، اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے انہی دیہاتیوں کو لا کے بٹھا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نسل جس نے پاکستان میں نیشنل بینک، الائیڈ بینک، انشورنس کمپنی، آدم جی، جنہوں نے پاکستان میں داؤد انجینئرنگ کالج، جنہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، جنہوں نے مشنری اسکول بنائے یہاں پہ، وہ پڑھی لکھی نسل جاہلوں کی نسل بننا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو نہ ان کے ٹیلنٹ کو نہ ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا، نہ
اس ٹیلنٹ کو ریوارڈ کیا جا رہا تھا، نہ پروموٹ کیا جا رہا تھا، نہ ڈیولپ ہونے دیا جا رہا تھا. اور یہ سب کچھ جب ہوا جب ایم کیو ایم بنی بھی نہیں تھی. ہم نے ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا کہ ہم میڈیکل کالج میں 90% بھی مارکس لے کر آئیں گے تو ہمیں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، لیکن لاڑکانہ سے 33% لے کر ایک سندھی آئے گا، اس کو ایڈمیشن مل جائے گا کراچی کے اندر. ہم نے ایکسپٹ کر لیا اس کو. ہم نے میڈیکل کالجز کے داخلے کی تیاری کرنا چھوڑ دی. مہاجروں نے پاکستان کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں تو ہمیں ہمارے میرٹ کے مطابق ہمارا حق نہیں ملے گا. کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی جاپان چلا گیا. راہ فرار اختیار کرتے کرتے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، بجائے سے کہ وہاں ڈٹتے اور کہتے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم باعزت آزاد زندگی گزاریں گے، کسی کے غلام نہیں بنیں گے. میں نے ایک بڑی تلخ مثال دی تھی اور میں یہاں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج مہاجر جس مقام پر کھڑے ہیں ان تمام تر حقائق ان کی نظروں میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ 1993 کی بات ہے جب ایم کیو ایم کے خلاف پنجابی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہوا تھا. ہمارے بہت سارے لڑکے ملتان اور سرائی کے علاقوں میں ہائیڈنگ کی زندگی گزار رہے تھے. وہاں ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کا کام شروع کیا، اگین کہ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. تو متحدہ مہاجر پٹ رہے ہیں اپنے علاقوں میں اور متحدہ کا کام شروع کر دیا ہم نے. وہاں پہ ایک میٹنگ تھی جس میں سرائی کی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی فون پہ بات کریں، اور اس میں ایک صاحب نے یہ مثال دی اور اس کے گواہان اس میٹنگ کے ابھی بھی موجود ہیں. ایک صاحب مطلب مختلف لوگ اپنے ساتھ ہونے والی وہاں زیادتیوں کی جو ہاریوں اور کسانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے غریب کے ساتھ وہاں کے سرائی کے علاقوں میں جنوبی پنجاب میں، اس کے قصے سنا رہے تھے. تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی. بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے لیکن سچائی کبھی کبھی بتانا ضروری ہوتی ہے اور بڑے مہذب الفاظ میں کوشش کروں گا بتاؤں اس کو. کہ ان صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تھی، اس کے کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، اس کو ہم نے ایجوکیشن کی ڈگری دلوائی اور اس نے پھر جاب کے لیے اپلائی کیا. اس کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد لیٹر آیا کہ آ کے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جائیں. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں دفتر گیا، ضلعی دفتر تھا. ضلعی دفتر سے بتایا گیا کہ آپ یہاں لیٹر لینے کیوں آئے؟ آپ وہاں کے ایک بڑے جو نون جو پیس پارٹی میں رہ بھی چکے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کے ہندوستانی ٹینکوں پر پاکستان آنے کی دھمکی دے چکے ہیں، ان کی فیملی کے پاس چلے جائیے، وہاں آپ کو لیٹر مل جائے گا. وہ لیٹر لینے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنا ہے بابا، آپ بچی کو چھوڑ جائیے. یہ قصہ سنا رہے ہیں وہ بزرگ. تو وہاں جو اس میٹنگ میں ایم کے ایم کے کارکنان تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے، ہم غریب لوگ تو ہم نے چھوڑ دیا. آ گئے ہم اور 2-3 دن بعد بیٹی لیٹر لے کر آ گئی. یہ میں آپ کو حلفی اور قسمی بتا رہا ہوں کہ یہ 100% سچا قصہ ہے اور اس کے آج بھی گواہان موجود ہیں. ہمارے لیے یہ انتہائی روح فرسا تھا، ہمارے لیے یہ اس پر یقین کرنا بھی ناممکن تھا کہ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا، مطلب کیوں کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس چارہ کیا تھا، یہ تو چیز وہاں کامن ہے. کامن کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ناقابل بیان واقعے کو خود سنا رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس چارہ کار کیا ہے. یعنی اس بے غیرتی کو جو ان پر مسلط کی گئی اس کو انہوں نے اپنا فیٹ، اپنا مقدر سمجھ کر تسلیم کر لیا. اور یہی اصل میں بنیاد ہے غلامی کی، کہ ہم جب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنا مقدر سمجھ لیں جس دن کہ ہمارے پاس کوئی راہ نجات نہیں، کوئی راہ مفر نہیں، اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے کسی کے مقدر میں غلامی نہیں لکھی ہے، اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے وہ قومیں حق انہی کو ملتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں. کسی کے لیے کہیں باہر سے اللہ نے اپنے نبی کو بشارتیں دیں، سب کچھ کیا، لیکن نبی نے خود جنگیں لڑی ہیں. ایک نہیں، سارے انبیاء نے لڑی ہیں.
ان جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زخمی ہوئے ہیں. اللہ چاہتا تو فرشتوں کی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن یہ ایک مثال تھی کہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور یہ مثال ان کی ذات پہ ختم نہیں، اس کے بعد ان کے نواسے نے حق کے لیے اپنی جان دی، اپنی گردن کٹوائی. آج مہاجروں کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہو گئی ہے کہ کھلے کھلے اشتہار آ رہے ہیں فوج میں ملازمتوں کے. اس میں اپر لیول گریڈ کلرک پنجاب دیہی سندھ، لوور ڈویژن کلرک پنجاب دیہی سندھ، نائب قاصد چپراسی، سویپر کراچی. کراچی والوں، مہاجروں، آپ کو جو بانی ہوتے تھے، پائنیئر ہوتے، جنہوں نے انشورنس کمپنیاں بنائی، جنہوں نے ایئر لائنز بنائی، جنہوں نے پاکستان بنایا، اب آپ کو پاکستان میں پنجابی اسٹیبلشمنٹ نائب قاصد سویپر کا درجہ دینے کے لیے بالکل اپنے آخری سٹیپ پر پہنچ گئی، اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ آپ کی آدھی آبادی کو کاٹ دیا گیا. لاہور کی اور کراچی کی آبادی کو آلموسٹ برابر قرار دے دیا گیا، لیکن کراچی میں کوئی طوفان نہیں اٹھا، کیونکہ وہاں مصطفیٰ کمال کی صورت میں اور ان جیسے اور بے غیرتوں کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے وائسرائے، اپنے زر خرید غلام بٹھا رکھے، جن کا کام صرف مہاجروں کی شناخت کو ختم کرنا اور ان کے حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو ختم کرنا ہے. لیکن دنیا میں سارے لوگ ان جیسے بغیرت نہیں پیدا ہوتے. جہاں ایک بغیرتوں کی فوج بنائی جا رہی ہے، وہاں کروڑوں باغیرت لوگ بھی موجود ہیں. دنیا آج بھی میر جعفر اور میر صادق کو زر خرید غلام، بے غیرت، وطن فروش اور قوم فروش کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ان لوگوں کو اسی نام سے یاد کیا جائے گا. ٹیپو سلطان کو لوگ آج بھی عزت سے، چاہے وہ انگریز ہوں، ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، عزت سے یاد کرتے ہیں. آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی عزت میں ان لوگوں کی اضافہ ہوا ہے، اور میر جعفر اور میر صادق کی ذلت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوا ہے. یزید آج بھی جبر کی علامت ہے، حسین آج بھی حق کی علامت ہے. یہ چند روزہ زندگی آج ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے آج بھی امر ہیں اور کل بھی امر رہیں گے. یہ پرسوں کے پریس کانفرنس پہ رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہی یہ چیز دکھا چکے ہیں. میں پھر ساتھیوں سے کہوں گا کہ سارے اشتہارات جس میں صاف صاف لکھا آ رہا ہے کہ کراچی والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، بننا ہے تو چپراسی یا بھنگی بن جاؤ. سویپر کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ بھنگی، خاک روب. تو مہاجروں جن کو بھنگی کہا گیا تھا نا، ماضی میں کئی سیاسی لیڈر کہہ چکے نا، کوئی کالا کہہ چکا ہے، کلوٹا، کوئی زندہ لاشیں، کوئی بھنگی کہہ چکا ہے. تلیار مٹروے مکڑ تو پہلے کہا جاتا تھا. تو آپ کو باقاعدہ بھنگی سمجھا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے. یہی صورتحال داخلوں میں ہے کہ این ٹی ایس کے تحت جو امتحانات ہو رہے ہیں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے، اس میں اندرون سندھ میں باقاعدہ سندھی طلبہ کے لیے پیپر کو لیک کر دیا گیا ہے. ثبوت اور شواہد موجود ہیں اس کی، تاکہ وہ نکمے ناکارہ جو ٹیچر کی سپیلنگ بھی سپیل نہیں کر سکتے پراپرلی، وہ ڈاکٹر بن کے ہمیں ہماری سڑکوں پہ، ہاسپٹلز میں ہمارا قتل کریں گے. اور کراچی میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سارے امتحانات، اس میں کراچی کے طلبہ شامل نہیں ہوں گے. باقاعدہ اسکرین پہ شارٹ آپ کو پرسوں بھی دکھایا گیا اور آج پھر دکھائیں گے. یہ ساری چیزیں ثبوت اور شواہد کی، یہ کوئی یہ نہیں کہ میں فوٹو شاپ پہ بیٹھ کے بنا رہا ہوں، یہ سب پاکستان کے اخبارات سے لی گئی ہیں. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ مہاجروں کو غلام بنانے کا تسلسل ہے. ایم کیو ایم کو تقسیم کرنا اس منصوبے کا پورا حصہ ہے. مہاجروں کو اتنا تقسیم کر دیا جائے، مہاجروں پی ایس پی بنا کر ایک بغیرتوں کا، قوم فروشوں کا ٹولہ بنا دیا جائے، جس کو سرکاری لوٹ مار کے پیسے سے ان کو حج بھی کروائے جائیں، ان کو عمرے کرائے جائیں، ان کو ڈرائی کلین کرایا جائے، اور جو نہیں آئے ارشد وورا کو شامل کرایا گیا.
پاکستان کے جو باغیرت باضمیر صحافی ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں اس بات پہ پروگرام کر رہا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے ایف آئی اے کے تحت ڈاکٹر ارشد وورا کا نام ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں ڈالا گیا. ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ تمہیں گرفتار کر کے تمہارا آئی ایم کے دیگر لوگوں کی طرح تمہارا حشر کریں گے. ڈاکٹر ارشد وورا اپنی جان بچانے کے لیے پی ایس پی میں کل شامل ہو گئے. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. کشمیر آزاد نہیں ہوا ہے آج تک. پاکستان میں القاعدہ آج بھی موجود ہے، آئیسس موجود ہے، طالبان موجود ہیں. اس کو ختم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو ایم کیو ایم میں توڑ پھوڑ کرنے سے دلچسپی ہے. ان کو دلچسپی اس بات میں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بٹوارا کیا جائے، مہاجروں کے اتحاد کی علامت ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے. جناب والا، حق کی بات کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ملک دشمنی نہیں ہے. الطاف بھائی نے کل اپنے آڈیو میسج میں جو 7.5 منٹ کا تھا اس میں کہا تھا کہ پاکستان کو مجیب نہیں توڑنا چاہتا تھا. آج انہیں تاریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. بھٹو اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کرا دیا. پاکستان کی 54% آبادی کو غدار بنا کے ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور ملک توڑنے والے کسی بھی فرد کا آج تک احتساب نہیں ہوا. ایک ملک جس کے لیے 20 لاکھ جانیں قربان کر دی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک جنرل کا، ایک حکمران کا احتساب نہیں ہوا. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ سامنے آ گئی، کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا. ایک بھنڈار خانہ، ایک مذاق بنائے ہوئے ملک کو آج بات کی جا رہی ہے. آج نون لیگ کے لوگ شور مچا رہے ہیں صبح سے کہ -1 کا فارمولا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ آپ کو نکالیں نواز شریف صاحب کو. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پنجابی ہیں اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ جب 5 سال سے -1 کا فارمولا قائد تحریک الطاف حسین کے لیے پوری شدت کے ساتھ وہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو آپ کے منہ سے کبھی الفاظ نہیں نکلے، بلکہ آپ کہتے ہیں ہم نے کراچی میں امن قائم کیا. جناب، کراچی میں امن قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. -1 کا فارمولا چل رہا ہے کراچی میں 5 سال سے. یہ صبح شام لوگوں کو دھمکیاں دے کر پی ایس پی میں شامل کرانا، یہ -1 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، آپ پنجابی ہیں، تو آپ کے لوگوں کو گرفتار کر کے لاشیں مسودہ پھینک کر لاپتہ کر کے -1 کا فارمولا جو ہے وہ اس کو عملی شکل نہیں دی جا رہی. اگر آپ بلوچ ہوتے یا مہاجر ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ کو فوج کے عقوبت خانوں میں الٹا لٹکایا جاتا، آپ کے جسم کے نازک حصوں کو الیکٹرک کرنٹ دیے جاتے، آپ کو پانی پلا پلا کر آپ کو پیشاب کرنے سے روکا جاتا اس وقت تک کہ آپ کے گردے خون نگلنا نہ شروع کر دیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ مہاجروں کا درد کیا ہے، بلوچوں کا درد کیا ہے. جب خدا نہ خاصہ آپ کی مست شدہ لاشیں سڑکوں پہ مل رہی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ مہاجروں کا اصل اور بلوچوں کا اصل دکھ کیا ہے. خدا نے زندگی لینے اور دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، لیکن آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں. لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، ان پر غیر انسانی تشدد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، جھوٹ بولتے ہیں. کوئی پاکستان کا ان میں سے ہمدرد نہیں. پاکستان کو جتنا انہوں نے لوٹا ہے کسی نے نہیں لوٹا. ثبوت و شواہد کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اگر پاکستان کا مسئلہ تھا تو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے 1971 میں بنگالیوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیے، وہ آج تک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں کیوں رہنا ہے جناب؟ اگر پاکستان کا ہی معاملہ تھا تو ان سے بڑا محب وطن پاکستان میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، جو آج تک پاکستان کو بچانے کا خراج ادا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ It's not about Pakistan. Nothing to do with our patriotism. Nothing to do with our loyalty. یہ سب ایک پنجاب کے ایک صوبے کے مخصوص طبقے کی باقی ماندہ پاکستان پر حکمرانی کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بلوچستان میں شدت پسند تنظیمیں بنا کر بلوچ جدوجہد کو کچلا جا رہا ہے.
कराची में PSP और इस तरह के दीगर जमीर फरोश ग्रुप बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को गिरफ्तार करके, लोगों को डरा धमका कर ग्रुप पैदा किए जा रहा है कि महाजरों की और बलोचों की जिद्दोजहद को कुचला जा सके। पाकिस्तान में लिबरलिज्म की वाहिद अलामत MQM। आज कह रहे हैं कि अहमदी पाकिस्तान में किसी ओहदे पर नहीं आ सकता। खत्म नबूवत का मामला, मैं भी मुसलमान हूं, वो एक अलग इशू है, लेकिन कायद आजम ने कहा था कि मजहब से हमारी रियासत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन आज कायद आजम से बड़े कायद आजम बने बैठे हैं वो लोग जो हथियार डालते रहे, जिन्होंने आज तक मुल्क को कश्मीर आजाद करा के नहीं दिया, आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े महाफिज बन के अहमदियों के मामले में बोल रहे हैं। असल बात यह है जनाब कि जब आप सादिक खान मेयर बनता है लंदन का, आप बड़े खुश होते हैं। सादिक खान यहाँ के बरतानिया के कानून में मुतालबा करे ना कि सिर्फ क्रिश्चियन को जो है यहाँ का मेयर बनना चाहिए। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका का सदर बनता है तो मुसलमान खुशियां मनाते हैं कि एक मुसलमान जो है वो, या हाफ मुसलमान जो अमेरिका का सदर बन गया। आप दुनिया भर से अशरफियां और रेवड़ियां बटोरने में आपको दिलचस्पी, अपने मुल्क में आप अपने अलावा किसी को हक देने पर तैयार नहीं है। ये MQM को खत्म करना जहां महाजरों को गुलाम बनाने का हिस्सा है, वहां MQM की सूरत में लिबरलिज्म की वाहिद अलामत को खत्म करना भी इसी साजिश का हिस्सा है। आज चाहे खवातीन के हुकूक हों या क्रिश्चियंस के हुकूक हों या अहमदियों के या अहले तशी के हुकूक हों, कोई बोलने पर तैयार नहीं है। आज इस तरह महाजरों को गायब किया जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल जो ब्लॉग्स छप रहे हैं वो देख लें, यही सुलूक अहले तशी हजरात के साथ हो रहा है। रात को गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता उनका। बलोच भी गायब हो रहे हैं, महाजिर भी गायब हो रहे हैं, अहले तशी भी गायब हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों अमेरिका में मिला गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोगों से। उन्होंने बताया जनाब हमारी यहाँ सूरत हाल ये है कि पंजाब से 2.5 लाख लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में आबाद किया जा रहा है हमें अकलियत में बदलने के लिए। चाइनीज को हमारी लैंड दी जा रही है इसलिए कि वहाँ ट्रेडिशनली उस इलाके में पहले तशय्युअ हजरात की अक्सरियत रही है। उनको गुलामी में लाने के लिए बाकायदा वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। वहाँ उन्होंने बताया कि हमारे लिए आवाज उठाने वाले जितने लोग थे या तो वो लापता कर दिए गए या जेलों में हैं या मार दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुदारा महाजरों के साथ, बलोचों के साथ हमारा केस भी आप उठाइए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला बचा नहीं है। मैं जो आज लोग -1 पे चीख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि जनाब ये -1 का बड़ा तवील सिलसिला है, बरसों से चल रहा है। अगर आप सही मानों में इस सियासत के मुखालिफ हैं तो पहले ये कहिए कि महाजरों को और उनके कायद को भी सियासत का हक दिया जाए, उनको उनका हक दिया जाए, बराबरी की बुनियाद पे हुकूक दिए जाएं। आज जो लोग इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हाथों कासालेसी करके उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, वो ध्यान में रखें कि वो अपनी ही कौम के मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। कल महाजरों की गुलामी में आप दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन आप कहीं ज्यादा मोरद इल्जाम होंगे। खुदारा ये बेगैरती की पट्टी अपनी आंखों पर से उतारो, देखो कि मुस्तकबिल में कहीं खुदा ना खासा तुम भी उस नतीजे पर ना पहुंच जाओ जो जुनूबी पंजाब की मिसाल मैंने दी है कि कहो कि हाँ ये वाकई हमारी खुदा ना खासा माँ बहन या बेटी के साथ हो गया, हम क्या करते। कल को खुदा ना खासा हम उस नहज पे ना पहुंच जाए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। मैं यही कहूंगा कि अपने हक के लिए जो खुदा ने तुम्हें दिया है, किसी को इस बात की इजाजत ना दो कि वो तुम्हें जमीन पर गुलाम बना सके। किसी को इस बात की इजाजत ना दो कि तुमसे इज्जत ले छीन ले। इज्जत देना, इज्जत लेना सिर्फ एक जात के हाथ में है, वो है अल्लाह की जात। मैं जो पॉइंट्स मुझे कहने थे वो मैंने कह दिए। मैं फिर कहूंगा कि रोई बातें खत्म करें। महाजिर इत्तेहाद से बढ़कर इस वक्त कोई और ऑब्जेक्टिव हमारे सामने
نہیں ہونا چاہیے. تمام مہاجر جتنے بھی جہاں بھی ہیں، میں کہوں گا کہ الطاف بھائی کی قیادت میں متحد ہو جائے. یہی ہماری بقا کا راستہ ہے. ہمارا اصل پلیٹ فارم، دیکھیں کوئی گھر ہوتا ہے، کسی گھر میں جس طرح مثال دی جاتی ہے جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز ہوتی ہے. دنیا میں کوئی جماعت، کوئی گھر، کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں آپس میں چیزیں نہ ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پر آ کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی قیادت کے خلاف جھوٹے گھناؤنے سنگین الزامات لگانا شروع کر دیں. اس کا مقصد کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے لے کر اپنے ہی لوگوں کی مخبری کر کے ان کو گرفتار کروانا شروع کر دیں. جو لوگ آج جتنے بھی فوج نے گروپ بنائے ہیں ان کے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، میں کہوں گا مہاجروں اپنی آنکھیں کھولو. اگر ابھی بھی نہیں تمہاری آنکھوں سے بغیرتی کی پٹی نہیں اتری ہے تو جا کے ان جیلوں کا دورہ کرو جہاں تمہارے ساتھی آج تک قید ہیں. ان گھروں کا دورہ کرو جن گھروں کو آج سے پچھلے 25-30 سال میں اجاڑ دیا گیا ہے. اور کچھ نہیں تو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے ہی ہم زبان ہم قومیت لوگوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. جو لوگ آج تمہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے ہمدرد ہیں، جو تمہیں ڈرائی کلین کر کر کے بٹھا رہے ہیں، یہ تمہاری حیثیت ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک زر خرید، ضمیر فروش، غلام، مہرے، پیادے، پون سے زیادہ نہیں ہے. تم صرف ایک موہرا ہو ان کا. اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. سوال کرو اپنے آپ سے کہ یہ جن مہاجر طلبہ کو ملازمتوں سے محروم کیا گیا یا داخلوں سے محروم کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ آج جو لوگ ISI کے پیسے پہ چلنے والے ٹی وی چینلز پر یا ان کی فنڈنگ سے چلنے والے پروگراموں میں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ یہ نہ بھولیں کہ یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے. مشرقی پاکستان میں بھی مہاجروں کو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یقین نہیں آتا. تو بنگلہ دیش کا ویزا لے کے جا کے کیمپوں میں دیکھ لیں، آپ کو بھی اسی طرح غلام در غلام بنا کر اسی طرح کیمپوں میں ڈالنے کے لیے چھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. آج تو کسی کو ٹی وی پہ بٹھایا گیا، لیکن کل یہ ذہن میں رکھو کہ اسی نسل میں یا اگلی والی نسل میں تمہارا بیٹا یا بیٹی کہیں نہ کہیں خاکروب کا اس بھنگی کا کام کر رہی ہوگی جس کے لیے اشتہارات دیے جا رہے ہیں. تم اپنی قوم کو بھنگی بنانے کے عملی مرتکب ہو رہے ہو، اس جرم میں برابر کے شریک ہو. اپنے ہی گھر میں نقب لگا کر، اپنے ہی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اپنی ہی قیادت کے خلاف زہر اگل کر، اپنی ہی چیزیں باہر لا کر، اور اصل جو مجرم ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا مسکرا رہا ہے، تمہیں اس سے لڑا کے، تمہیں اس سے لڑا کے. پھر یہ کہوں گا اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے پھسل جاؤ گے کہ سنگ مرمر تمہارا نہیں ہے. تمہیں صرف اجازت دی گئی اس وقت تک کہ جب تک تم مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے لیے کارآمد ہو. جس دن تمہارا یہ کام نکل گیا اس کے بعد کیمپوں میں ذلت کی زندگی تمہارا بھی مقدر ہے. یہ جو نغمہ شروع میں چلا تھا کہ ہوش میں مہاجر، الطاف حسین نے فرمایا پیغام میں مہاجر لہرایا، اب اٹھ رے مہاجر جاگ ذرا، ہے وقت کڑا سر پر آیا. اس سے کڑا وقت اب نہیں آ سکتا. خدا را متحد ہو جائیے، اپنے گھر کو مضبوط کیجیے، اپنے اصل دشمن کو پہچانیے. میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کروں گا، باقی ساتھی جن کو اضافہ کرنا ہے. بہت شکریہ ندیم بھائی. معزز صحافی حضرات السلام علیکم. میں انتہائی مختصر کچھ باتیں کروں گا جو یقیناً سخت ہوں گی، کڑوی ہوں گی، لیکن سچ ہوں گی، سچائی پر مبنی ہوں گی. آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ گزشتہ دنوں دی نیوز کے ایک سینئر رپورٹر احمد نورانی پر
راولپنڈی میں قاتلانہ حملہ کیا گیا. اس حملے کی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے شدید الفاظ میں مذمت کی. چونکہ پاکستان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تحریر، تقریر اور تصویر شائع یا نشر کرنے پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی ہے، لہذا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا یہ موقف میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے نہیں آ سکا. چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ الطاف بھائی کی میڈیا کوریج پر پابندی ہے، لیکن اس واقعے کے حوالے سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی مذمتی بیان جاری کیا گیا، جو پاکستان سمیت تمام دنیا کے میڈیا کو جاری کیا گیا. لیکن افسوس، صد افسوس، صحافی برادری سے اظہار ہمدردی پر ایم کیو ایم کا یہ موقف بھی میڈیا پر نہ تو شائع کیا گیا، نہ ہی کسی ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا. یہ ہے ہماری صحافت کا معیار. اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی. احمد نورانی صاحب پر قاتلانہ حملے کے خلاف، اب چونکہ ہم یہاں پر ایک برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہ جمہوری معاشرہ ہے، مہذب تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، ترقی یافتہ معاشرہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک مخصوص شاونسٹ ذہنیت رکھنے والے افراد برطانیہ میں کئی برس زندگی گزارنے کے باوجود اپنی شاونسٹ ذہنیت کو بدل نہیں سکے. لہذا واقعہ کیا ہوا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے سینئر صحافی، سینئر رپورٹر احمد نورانی پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور برطانیہ میں رہنے والے، لندن میں رہنے والے مختلف میڈیا کے لوگ، میڈیا کے نمائندے، صحافی، فوٹوگرافر، کیمرہ مینز اور مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے لوگ اس مظاہرے میں شریک ہوئے، جس میں ایم کیو ایم کے نمائندے بھی شامل تھے. اب صحافتی بددیانتی دیکھیے کہ دی نیوز اور جنگ گروپ کے نمائندے مرتضی علی شاہ، جن کا نام ہے، انتہائی بے غیرت انسان، کم ظرف، کم نسل، بدترین بد دیانت انسان، جس نے صحافتی اقدار کی بدترین پامالی کی. اس شخص نے جب اپنی رپورٹ فائل کی، اس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کے نام لیے، تمام جماعتوں کے نام لیے، لیکن دانستہ ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں گول کر گیا. یہ صحافتی بددیانتی نہیں تو کیا ہے؟ کیا اس بات پر مرتضی علی شاہ کو بے غیرت، کمینہ اور کم نسل نہ کہا جائے؟ یہ مرتضی علی شاہ وہ بدترین شاونسٹ ذہنیت رکھنے والا شخص ہے کہ اسے جب جب موقع ملا، اس نے برطانیہ میں ایم کیو ایم کے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کے بارے میں من گھڑت، جھوٹی، لغو، بے بنیاد اسٹوریاں شائع کر کے ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی، اور آج تک کر رہا ہے. رابطہ کمیٹی کے کنوینر ندیم نصرت بھائی اپنی علالت کے باعث چھٹیوں پر گئے تو اس بے غیرت انسان نے اس علالت کو بھی اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا اور جھوٹی خبر شائع کر کے ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی. خدا کی قسم، آپ موجود صحافی حضرات سے معذرت کے ساتھ، مرتضی علی شاہ کو جب جب موقع ملا
وہ رابطہ کمیٹی کے ارکان کو فون کر کے اپنی ٹیبل اسٹوریاں گھڑنے کے لیے نہ رات دیکھتا تھا نہ دن دیکھتا ہے، لیکن جب یہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، تو یہاں آتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ مرتضی علی شاہ کے شاونسٹ ذہنیت کے باعث میرا دل چاہتا ہے کہ اسے ماں اور بہن کی ننگی ننگی گالیاں دوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی یہ تربیت نہیں، انہوں نے ہماری اخلاقی تربیت کی ہے، لیکن جب جب موقع ملے گا اور مرتضی علی شاہ سے میری ملاقات ہوگی، میں اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کراؤں گا اور کراتا رہوں گا۔ آج مجھے صرف اتنی مختصر سی بات کرنی تھی، باقی باتیں رابطہ کمیٹی کے دیگر ارکان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود معزز صافی حضرات، کنوینر ندیم نصرت بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، اور اس پریس کانفرنس کو سننے اور دیکھنے والے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، السلام علیکم۔ ندیم بھائی نے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی، ایم کیو ایم کے کارکنان، ذمہ داران اور مہاجر عوام پر ہونے والے جو ظالمانہ ہتھ کنڈے اور جو تاریخی حقائق وہ بیان کیے، یہاں پر میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ کل اور آج پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی مسلم لیگ لندن کے اجلاس سے قبل اور بعد میں جہاں پر اپنی خدمات کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہ جملہ بھی کہا کہ میں نے کراچی میں امن قائم کیا۔ یہ جملہ اٹ سیلف نواز شریف کی پنجابی شاونسٹ ذہنیت کا اظہار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے نہ 1993 سے، نہ 1999 سے، اور نہ 2017 سے کوئی سبق سیکھا ہے۔ فوج کی کاسالیسی کرنے کے شوق میں اور جو پردے کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جن کی ڈکٹیشن پہ وہ اس قسم کے بیانات جاری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اپنی ذہنیت اور اپنے زہر کو جو ان کے ذہن میں اور دل میں مہاجروں کے خلاف اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے خلاف ہے، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے کراچی میں امن قائم کیا، کل لاہور میں بھی چوکے چھکے جمع ہوئے تھے میچ دیکھنے کے لیے۔ اگر تم نے کراچی میں امن قائم کیا تھا یا کیا ہے، 4 سال سے جو فوجی آپریشن چل رہا ہے اور اس سے قبل بھی اس پورے عرصے میں 22,000 سے زائد مہاجروں کی شہادت، اور اس آپریشن میں 80 ماورائے عدالت شہادتیں ہوئی، 300 کے قریب مہاجر نوجوان لاپتہ کر دیے گئے، اور ہزاروں آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ تم نے اگر امن قائم کر دیا تو کوئی ایک انٹرنیشنل میچ کراچی میں کرا دیتے، اور تمہارا پرامن لاہور جو ہے اگر اتنا پرامن تھا تو 2020 میچ کے لیے 20,000 پلس
तुमने सिक्योरिटी एहलकार पर क्यों लगाए? यहां स्टैटिस्टिक्स की बात होगी और हिस्ट्री की बात होगी इस हवाले से, और इस ज़िम्न में जो तुमने कहा कि मैंने कराची में अमन कायम कर दिया। तुम्हें शर्म तो ये नहीं आई कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई तुम्हारी अहलिया और तुम्हारी साहबजादी के लिए जो कलमात उन्होंने अदा किए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सेहतियाबी के लिए दुआ कराई, मगर तुम्हारा वो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट वाला जहन जो शॉविनिस्ट जहन है, जो तुम्हें महाजरों से नफरत है और जो तुमने महाजरों के खिलाफ ऑपरेशंस किए, वो बिल आखिर कल और आज बाहर आ ही गया। तुमने कोई सबक नहीं सीखा, ना 93 से, ना 99 से, ना 2017 से। ये मैं आप सहाफियों के सामने और तमाम जो नाज़रीन हैं उनके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ हकायक हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के लिए किसी दिन इंशाल्लाह तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे आगाह करेंगे। सिर्फ तुम्हें ये आईना दिखाना, तुम्हारा मकरू चेहरा दिखाना, तुमने कहा कि कराची में अमन कायम कर दिया। ये 2011 की फैफिन की रिपोर्ट है और इस फैफिन की रिपोर्ट में इसकी हेडिंग है पाकिस्तान क्राइम मॉनिटर 28,823 crimes reported in 72 districts during January 2011। यह फैफिन की रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ मैं 2 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा। The monitored districts of Punjab accounted for 76% of the total registered crimes, followed by 13% in Sindh, 9% in KP and 1% each in Balochistan and ICT यानी इस्लामाबाद। ये फैफिन की रिपोर्ट है और ये जो लाइनें जो हाईलाइट की गई हैं वो आपकी पेश नजर हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको। इसके बाद एक और रिपोर्ट है, द न्यूज़ की रिपोर्ट है, ये 25 फरवरी 2015, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रिवील्ड दैट some 329 gang rape cases were reported in the country, including 263 in Punjab, out of 329, 35 in Sindh, 11 in KP, 17 in Islamabad, और पूरी ये डिटेल्स ये आपके सामने स्क्रीन पे है। और ये आप जो हाईलाइट है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वो आप देख सकते हैं। ये नवाज शरीफ, आप इसका जवाब देना। आपने बोला कराची में, मैं इस वक्त पंजाब की बात कर रहा हूं और ये सिर्फ मैं चीदा जो मोटी मोटी और उन अदवार की बात कर रहा हूं, रीसेंट पास्ट की बात हो रही है। इवन 2016 और 17 की बात मैं करूंगा। इसके बाद द नेशन है, 2016 की रिपोर्ट है ये, और ये जनवरी 1 2017 नेशन है। इसका पैराग्राफ में क्राइम के हवाले से बात हो रही है और इस बाबत मर्डर्स के मुतालिक ये कहता है कि एटलीस्ट 4,481 murder cases were reported in 2015, while 4,081 persons were murdered in different incidents in 2016। उसके बाद जो भयानक सूरत हाल है, और इसकी हेडिंग भी आप नेशन की पढ़ लीजिएगा, कि कहता है कि पंजाब saw 6% rise in crime rate। यहां पर रेप और गैंग रेप की बात हो रही है। द प्रोविंस यानी ये पंजाब की बात हो रही है। द प्रोविंस ऑल्सो विटनेस्ड अ स्टीप राइज इन रेप केसेस इन 2016। द सर्ज इन वायलेंस अगेंस्ट women इज क्वाइट कॉमन इन दिस प्रोविंस, यानी पंजाब प्रोविंस, where most of the female victims don't report the crime to the police either because of their family background or due to influential perpetrators। ये नवाज शरीफ, ये पंजाब की बात हो रही है। ये तुम जो कह रहे हो ना कराची में अमन कायम, पहले अपने सूबे की बात करो जहां तुम बराजमान रहे हो और जहां तुम्हारा भाई बराजमान है।
اس کے بعد یہ ایک رپورٹ ہے اوورسیز ایڈوائزری کونسل، اور یہ ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. یہاں پر یہ لاہور کی فگر دے رہا ہے، صرف لاہور کی 2015 کی 445 مرڈرز، 2016 440 مرڈرز. یہ پوری تفصیلات ہے تمہاری کارکردگی کی، تمہارے پرامن پنجاب اور بالخصوص پرامن لاہور کی. اس کے بعد تمہارا یہ میں آخری رپورٹ دکھا رہا ہوں، کبھی کسی دن تفصیلی ٹاکرا کرنا ہو اور مناظرہ کرنا ہو تو آ جانا. یہ پنجاب پولیس کا آفیشیل یہ رپورٹ ہے، یہ پنجاب پولیس کی آفیشیل رپورٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ. یہاں پر میں صرف 3 فگرز دوں گا جو یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں صرف 2 سال کی میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ جو 2016 اور 17 کی، یعنی جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے یہ سپٹمبر 30 2017 تک کی ہے. 2016 میں جو کرائم پروفائل ہے وہ ہے 3,12,418 2016، اور 2017 30 ستمبر تک 3,07,113 یہ ہے. اس کے بعد جو تم اپنے پرامن پنجاب اور لاہور کی بات کر رہے ہو کہ یہ مرڈرز ہیں 2016 کے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ پنجاب بتا رہا ہے. 2016 میں مرڈرز ہیں 3,267، اور 2017 میں یہ 30 ستمبر 2017 3,068. یہ پوری ڈیٹیل ہے، یہ ویب سائٹ پہ تمہارے موجود ہے، خود جا کے دیکھ لینا. اس کے بعد میں صرف ایک اور جو دردناک ہے کہ گینگ ریپ کے حوالے سے کہ 2016 میں 181 تمہارے صوبے پنجاب میں، تمہارے صوبہ پرامن پنجاب میں، اور 143 30 ستمبر 2017 تک. تو تم کس کو بھاشن کرا رہے ہو کہ تم نے کراچی میں امن قائم کر دیا؟ تم تو حساب دو 85 سے لے کے اب تک کا کہ تم یا تمہارا بھائی جو ہے صوبہ پنجاب کا حکمران رہا، اور یا پھر تم اس عرصے میں تمہاری وفاقی حکومت رہی. یہ نکات تھے، اور تمہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم ازلی نفرت رکھتے ہوگے مہاجروں سے، کراچی سے یا سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے، مگر یہ مت بھولو کہ مکافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے، اور تمہارے ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ اسی مکافات عمل کے تحت ہو رہا ہے. زمین پر خدا مت بنو اور مہاجروں کے زخم پہ نمک پاشی مت کرو، خدا کے قہر سے ڈرو. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جی الطاف حسین بھائی، جے ماجر، میں اب مصطفیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نکات بیان فرمائیں. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. ندیم احسان بھائی اور سے پہلے کنوینر ندیم رشد بھائی نے بہت تفصیل سے جو مہاجروں کے ساتھ جو ناانصافیاں جو زیادتیاں ہوتی آئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اس پر. میں یہاں ایک جو نقطہ ہے جو اس وقت تعلیمی میدان میں سندھ کے شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو جس کا سلسلہ یعنی کہ یہ جو 70s سے جس طرح جو کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا اور دیہی سندھ کے لیے 7% اور شہری سندھ کے لیے 40%، اور
وہ सिलसिला अभी भी जारी है और अब तो उसकी शक्लें, उसकी सूरतें भी इस तरह से तब्दील हो गई हैं कि अब और नित नए हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं कराची और मुहाजिर तलबा को आला तालीम से महरूम रखने के लिए। यकीनन आप सब ने देखा भी है कि एक नया गोरखधंधा शुरू हुआ है NTS के नाम से, कि तलबा तालबात जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिए, लेकिन उससे पहले ही पर्चा आउट कर दिया गया, और ख़ास तौर पर अंदरून सिंध में, और वहाँ उन पर्चा आउट करने के ज़रिए जो कुछ वहाँ हुआ, कराची के होनहार तलबा और तालबात जिन्हें इसके ज़रिए भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, जिन्होंने इस पर कई दिन मेहनत की उस इम्तहान में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जैसा होता आया है माजी में कि इस मर्तबा भी हुआ और देही सिंध में पर्चा आउट कर दिया गया। नतीजा ये कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कराची में पिछले कई रोज से तलबा और तालबात वो सड़कों पर हैं। ये वही मेरिट का कत्ल करने का जो सिलसिला जारी है बरसों से, उसी का तसलसल है, और यही वो सारी चीजें हैं जो MQM के क़याम का सबब बनी, जिनके खिलाफ कायदी तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन ने आवाज़ उठाई। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी सोशल मीडिया पे 2-3 रोज से एक इश्तहार चल रहा है जिसमें सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कराची में जो एक आला तालीमी इदारा है उसमें बाकायदा लिखा जा रहा है ख़ास तौर पर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंध के डोमिसाइल रखने वाले तलबा और तालबात हिस्सा ले सकते हैं। कराची के तलबा और तालबात को हक नहीं है कि वो एडमिशन लेने के लिए दरख्वास्त दे सकें, रुजू कर सकें। ये सिलसिला जारी है, और एक जो इंतहाई संगीन और भयानक एक किस्सा नदीम नुसरत भाई ने अपनी गुफ्तगू में सुनाया, गो कि वो मुल्तान का था कि किस तरह एक बाप को उसकी बेटी को अपनी जॉब का लेटर लेने के लिए क्या कुछ लुटाना पड़ा। बदकिस्मती से ये कराची और सिंध के इदारों में हो रहा है। 2 दिन पहले चूंकि शोर बहुत मच गया लिहाजा मीडिया पर खबर आ गई, सिंध यूनिवर्सिटी में खुलेआम तालिबात को पर्चे में पास करने के लिए, तालिबात मेहनत करती हैं इम्तहान में, लेकिन वहां के मुतासिब देही सिंध से ताल्लुक रखने वाले हैवान सिफत टीचर्स वो तालिबात को खुलेआम कहते हैं कि अगर आपको पास होना है तो आपको रात को हमारे पास आना होगा। वहां खुलेआम तालिबात से ये कहा जा रहा है, कई तालिबात की इज्जतें लूटी गईं। जबर का ऐसा माहौल कि कोई आवाज नहीं उठा सकता। 2 तालिबात ने हिम्मत की, वो प्रिंसिपल के पास गईं, VC के पास गईं, और उन्होंने उन मुतासिब असातिज़ा के इस घिनौने मुतालबे से आगाह किया कि किस तरह से उनका रिजल्ट रोका जा रहा है, और रिजल्ट जारी करने के लिए उनसे ये संगीन मुतालबा किया जा रहा है। तालिबात ने आगाह किया वाइस चांसलर को, लेकिन वो टोला इस कदर ताकतवर था कि वाइस चांसलर भी कुछ न कर सका।
ان دو طالبات نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ خدارا اس سنگین معاملے کا نوٹس لیا جائے اور یہاں کی طالبات کی عزتیں بچائی جائیں. وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا، لیکن کسی بھی طرح سے یہ معاملہ کہیں میڈیا پر پہنچا، اور جب یہ معاملہ کہیں میڈیا پر ایکسپوز ہوا تب جا کر شور مچتا ہے. اور پھر ابھی 2 روز پہلے ٹی وی پر ایک خبر آتی ہے کہ کچھ طالبات کے شکایت پر فلاں ٹیچر کو اس یونیورسٹی سے نکال کر کہیں اور تبادلہ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ابھی چند روز پہلے یہ چیز آ چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو آ چکی ہے کہ کس طرح کراچی کے سرک سینٹر میں دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے متعصب افسر نے وہاں کی کراچی کی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ جنسی زیادتی کی اس کے ساتھ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ جن کو ان ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے وہ ظالموں کے حصے دار بن چکے، اور اسی شہر میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ مہاجر نام لینا بھی زہر قاتل ہے اور اس ایم کیو ایم کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، تاکہ کراچی کے ہر علاقے میں، ہر ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہی ظالمانہ سلوک ہو. تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو این ٹی ایس کے نام پر یہ جو گورکھ دھندا شروع ہوا ہے، طالبات اور طلبہ کے ساتھ جو حق تلفی کی جا رہی ہے، جو ان کی میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر طلباء و طالبات کو داخلے دیے جائیں، اور یہ جو درندگی، وحشت و بربریت کا کھیل جاری ہے اس کھیل کو بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ تمام ساتھی حضرات جو ساتھی آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ. تمام پوائنٹس سفیشینٹلی ساتھیوں نے کور کیے ہیں، اور یہ چیز پھر میں باور کر دوں کہ ساتھیوں کے جو میں نے ایک چیز کی نشاندہی کی، پھر مصطفیٰ بھائی نے مزید حقائق جو ہے وہ سامنے آپ کے پیش کیے، اور جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ مہاجروں کے اتحاد اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بقا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ، اس وقت ہمارا بنیادی ٹاسک یہ ہے. اور آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف الزامات، ایم کیو ایم کے خلاف الزامات، ایم کیو ایم کے خلاف پروپیگنڈا، اس کو تقسیم در تقسیم کرنے کا اصل مقصد اب آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح مہاجروں کو بے آبرو کرنا، ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر غلام بنانا، ملازمتوں، داخلوں سے محروم کرنا. اب آپ کو پورا پلاٹ واضح طور پر نظر آ جانا چاہیے. جن کی آنکھوں پر ابھی بھی پٹیاں بندھی ہیں، خدا را اپنی آنکھیں کھولیں. اصل مقصد یہی ہے، اور اگر اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گی. ہمارے پاس زندگی زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہے ہم نے اس کو اب اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے صرف کرنا ہے. خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، متحد ہوئیے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ تقسیم در تقسیم ہونے کے بجائے اس بات پر کوشش کیجیے
کہ آپ کا جو اصل گھر ہے، جو آپ کی اصل قیادت ہے، الطاف بھائی کی قیادت MKM، وہی ہمارا مستقبل ہے، وہی ہمارے تحفظ کی ضامن ہے۔ ہمیں کسی اور سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ مہاجروں کو نہ پہلے کبھی انصاف ملا، نہ آئندہ کبھی ملنے کی امید ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں خود ہی اپنے زور بازو سے حاصل کرنا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کا، آج کی پریس کانفرنس میں آپ کے شریک ہونے پر۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شہیدوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام اسیر ساتھیوں کو جلد از جلد باعزت طور پہ رہا کرائے، ہمارے تمام لاپتہ ساتھیوں کو خدا را دعا ہے کہ جلد از جلد وہ اپنے اہل خانہ سے آ ملیں، اور ہمیں جو محکوم اور غلام بنانے کی سازش چل رہی ہے اس کا خاتمہ کر مہاجروں کو ایک باعزت زندگی ان کے حقوق کے ساتھ دے۔ قائد تحریک الطاف حسین کو صحت، زندگی اور طویل عمر عطا فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کی پریس کانفرنس باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔